حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے سوچا کہ میں حق مہر مقرر کر دوں تاکہ اس سے زائد کوئی مقرر نہ کیا کرے۔ آپ مقرر کرنا چاہتے تھے تو فرماتے ایک عورت آ گئی، کہنے لگے اے عمر، جس کو مقرر میرے آقا نے نہیں کیا تو کیسے کر سکتا ہے؟ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ یار یہ نہیں کہ تو نے ایک عورت ہو کے میری بات کی مخالفت کی ہے، اس کو اٹھا کر جناب جیلوں میں ڈال دو۔ آج ہو کیا رہا ہے، ذرا سی کوئی تنقید کر دے فوری تو کو پکڑ کے ان کو جیلوں میں ڈال دو۔ یہ کیا ہے؟ یہ تکبر ہے۔ اتنے لاکھوں مربع میل پر حکومت کرنے والا عمر فاروق رضی اللہ، آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے اور اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں، یا اللہ اگر تیرا عمر ٹیڑھا ہونے لگے تو اس کو سیدھا کرنے والے بھی موجود ہیں۔ اسی طرح آپ ایک مرتبہ جمعے کا خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں، ایک بدو کھڑا ہو جاتا ہے، اے عمر ہم تیرے پیچھے نماز نہیں پڑھیں گے۔ آپ نے یہ نہیں کیا کہ پکڑو اس کو جناب مچھ جیل میں ڈال دو، فلاں جیل میں ڈال دو، اس کی جرت۔ آپ ممبر شریف سے نیچے اتر آئے اور میں تجھے میرے اوپر اعتراض کیا ہے، کیوں نماز نہیں پڑھنا چاہتا؟ کہنے لگا جی بیت المال سے جو ہمیں کپڑا ملا ہے اس کپڑے میں آپ کا لباس نہیں بن سکتا، آپ کا وجود ذرا بڑا تھا، جتنا کپڑا ہمیں ملا اتنا آپ کو ملنا چاہیے، اور آپ کو جو کپڑا ملا اس میں یہ لباس نہیں بن سکتا، یہ بنا ہوا ہے، اس کا مطلب آپ نے کوئی مس یوز کیا ہے، آپ نے کوئی گڑبڑ کی ہے، ہم آپ کے پیچھے نماز نہیں پڑھیں گے۔ ہاں یہ جو میں نے بتلایا نا کہ لوگوں کے اندر عیب نکالے گا، اور اگر کوئی اس میں عیب نکالے تو سیخ پا ہو جائے، یہ تکبر کی علامت ہے۔ اور ادھر کیا ہے، حاکم وقت ہے، امیر المومنین ہے، اور اعتراض کسی نے کر دیا ہم آپ کے پیچھے نماز نہیں پڑھیں گے۔ آپ نیچے اتر آئے، فرمایا جتنی دیر تجھے مطمئن نہیں کروں گا میں نماز نہیں پڑھاؤں گا۔ کہنے لگا جی آپ کا یہ کپڑا کہاں سے آیا ہے؟ فرمایا میرا یہ جواب میرا بیٹا دے گا۔ بیٹے کو بلایا گیا، بیٹے نے بتلایا کہ حضرت صاحب بات اصل میں یہ ہے کہ میرے والد صاحب کا لباس بالکل بوسیدہ ہو گیا تھا، پھٹنے کے قریب تھا، اور میرا پرانا لباس جو تھا وہ کچھ تھوڑا سا جاندار تھا۔ میں نے والد صاحب سے کہا کہ بیت المال سے جو کپڑا ملا ہے اس میں آپ کا لباس نہیں بن سکتا، آپ میرا کپڑا بھی ساتھ ملا کر لباس بنا لیں، اور اگلی مرتبہ میں آپ کا کپڑا لے کے اپنا لباس بنا لوں گا۔ یار مسجد میں بیٹھے ہو، ایک بات مجھے ایمانداری سے بتلاؤ، وہ عمر جو اس قدر خوف خدا رکھنے والا، وہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حق کھا سکتا ہے؟ جو بیت المال کا خازن ہے، مالک ہے، یار اندازہ کرو، حاکم وقت ہوتا ہے، سب اس کی رعایا ہے، جو چاہے بات کر دے۔ ایک مرتبہ عید کا موقع آ گیا، کون سا آ گیا جی؟ تو آپ حضرات خود ہی سمجھتے ہیں، سبھی میرا خیال ہے شادی شدہ بیٹھے ہیں، جب عید کا موقع آتا ہے نا تو بچے مطالبہ کرتے ہیں ہمیں نئے کپڑے چاہیے، ہمیں نئی جوتا چاہیے،
حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر المومنین ہیں، لاکھوں مربع میل پر ان کی حکومت چل رہی ہے۔ جب بچوں نے زیادہ مطالبہ کیا کہ عید آ رہی ہے، ہمیں کپڑے چاہیے، ہمیں نیا لباس چاہیے، ہمیں نئے جوتے چاہیے، آپ نے دیکھا کہ پیسے تو ہے نہیں، آپ نے خازن بیت المال کا جو نگران ہے خازن، اس کے نام ایک لیٹر لکھا۔ کیا لکھا؟ اور لیٹر یہ لکھا کہ بچوں نے عید کے کپڑے وغیرہ بنانے ہیں تو ایسے کرو کہ عمر فاروق کو 1 مہینے کی ایڈوانس تنخواہ دے دی جائے تاکہ ان کے کپڑے وغیرہ مطالبات پورے کر سکے۔ ہمارے ہاں بھی ایڈوانس تنخواہیں ملتی ہیں کہ نہیں ملتی؟ بولو تو صحیح۔ تو یہ کوئی عیب والی بات تو نہیں ہے؟ ہائے 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 یار دیکھو، وہ خود بھی ایماندار تھے اور ان کے نیچے بندے بھی ایماندار تھے۔ حضرت صاحب جو بندہ خود ہیرا پھیری کرتا ہے نا، وہ نیچے والے وہ اس سے بھی تیز ہو جاتے ہیں۔ اسے پتہ ہے وہ کیا کہتے ہوتے ہیں، ہم جو سارے ننگے نے، وہ کہتا ہے یار اس نے ہمیں کیا کہنا ہے، یہ تو خود ننگا ہے۔ لیکن سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ تعالیٰ ان کے درجات کو مزید بلندی عطا فرمائے، آپ نے ایک لیٹر لکھا اپنے خازن کے نام، بیت المال کے خازن کے نام، کہ عید آ رہی ہے تو مجھے 1 مہینے کی ایڈوانس تنخواہ دے دی جائے۔ خازن نے اس لیٹر کی بیک سائڈ پر جواب کیا لکھا، کہنے لگے جناب آپ امیر المومنین ہیں، جو آپ حکم کریں گے ہم اس پر عمل کریں گے، لیکن ایک چھوٹی سی گزارش ہے کہ آپ اس مہینے کی تنخواہ مانگ رہے ہیں جس کا بھی آپ نے کام نہیں کیا، تو آپ 1 مہینے تک زندہ رہنے کی ضمانت دے دیں تو میں آپ کو تنخواہ دے دیتا۔ یار حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب یہ جواب ملا تو آپ نے یہ نہیں کہ خازن کو پکڑ کر بدل دو، اس کو پکڑ کے جیل میں ڈال دو، آپ نے پکڑ کے رونا شروع کر دیا، روتے جا رہے ہیں روتے جا رہے ہیں۔ یہ ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے تربیت یافتہ، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے۔ یہ جن کو چمک ملی ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے ملی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے دل سے بھی تکبر کو نکالا، اور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے تربیت یافتہ یہ بھی ایسے کہ ان کے دلوں میں تکبر نہیں آنے دیا۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم ان کے نقش قدم پر چلے، اپنے دل سے تکبر کو نکالیں۔ یہ ایسی برائی ہے جو انسان کو دائرہ اسلام سے ہی خارج کر دیتی ہے۔ تکبر کی یہ بھی ایک علامت ہوتی ہے، بندہ یہ سمجھے میں بڑا عالم دین ہوں، یہ سارے میری وجہ سے زندہ ہیں، اگر میں نہ ہوتا تو یہ تباہ و برباد ہو گئے ہوتے۔ یہ اپنے آپ کے اندر تکبر آ جانا۔ اگر کوئی چل کے آیا ہے اور اس کے دل میں یہ خیال ہے کہ لوگ کھڑے ہو کے میرا استقبال کریں، مجھے پروٹوکول دے، مجھے عزت کی جگہ بٹھائے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس کے دل میں یہ خیال ہے کہ میں محفل میں جاؤں لوگ کھڑے ہو کر میرا استقبال کریں، وہ اپنا ٹھکانہ دوزخ سمجھے۔ پروٹوکول نہ ملے تو لڑائی شروع، تاندے عالم دین دی شان ہی نہ پتہ نہیں،
پتہ ہی نہیں ہے، عزت ہی نہیں ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ سب تکبر ہے۔ اگر خدمت صحیح نہیں ہوئی تو لڑائی شروع کر دے، یہ سب تکبر ہے۔ ہمیں